فطرانے کے حوالے سے مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ اکثر لوگوں نے پوچھنا ہے اور ظاہر آخری اشرے میں دیتے ہیں۔ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ میں نے پہلے بھی زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا تھا کہ صدقہ فطر جو ہے اس کا نصاب جو ہے یہ زکوٰۃ کے نصاب کی طرح۔ آپ توجہ میری طرف کریں، پیسے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور پھر مسئلہ سمجھیں۔ جیسے نصاب زکوٰۃ کا ہے کہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا ضروریات اصلیہ سے زاہد چیزیں جن کی مقدار 52 تولے چاندی کے برابر بن جائے، ایسا شخص صاحب نصاب ہے اور یہ شخص زکوٰۃ دے گا، لیکن اس پر سال کا گزرنا ہے۔ لیکن صدقہ فطر والے بندے اگر یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں بھی اس مقدار 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر اگر اس کے پاس رقم آ جاتی ہے تو یہ شخص بھی جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، یہ صاحب نصاب ہے جی۔ اس کے بعد یہ صدقہ فطر کا میں نے نصاب آپ کو بتا دیا ہے۔ 4 اجناس ہیں جن پر صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے گندم ہے، پھر جو ہے، کھجور ہے اور پھر کشمش ہے۔ ہمارا اکثر طبقہ جو ہے وہ صرف سستے کی طرف جاتا ہے جس سے غریب کا کسی قسم کا کوئی گزارا نہیں ہو سکتا۔ گندم کی جو مقدار ہے، کوانٹٹی ہے، یہ نصف سا ہے جو کہ 1.25 کلو بنتی ہے۔ 2 کلو کا حساب فقہاء نے لکھا ہے، وہ آج کل 170 روپے بن رہی ہے۔ کتنی ہے؟ 170 روپے۔ اور ہر بندہ جو اتنی استطاعت رکھتا ہے، گھر کے 5 افراد ہیں نا اگر، تو 170 کو وہ 5 سے ضرب دے لے، اتنا وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اگر کوئی اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہے تو جو کی جو قیمت ہے وہ 4 کلو ہوگی، چونکہ جو ہے وہ 1 سا ہے اور 1 سا 3.25 کلو تک جا کے بنتا ہے۔ فقہاء نے اس کو 4 کلو لکھا ہے، وہ قیمت ہے 480 روپے۔ اگر کسی نے گندم سے زیادہ استطاعت دے رکھی ہے، جو کی قیمت کے برابر وہ 480 روپیہ پر ہیڈ، پر روزہ نہیں، 30 روزوں کا پر ہیڈ 480 روپیہ دے گا۔ 5 بندے 6 7 ہیں، 480 کو ضرب دیں اور ادا کر دیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ کسی نے استطاعت کسی کو اللہ نے دے رکھی ہے تو وہ 4 کلو کھجوریں جن کی رقم 1600 روپے رکھی ہے، ایک بندہ 30 روزوں کا اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو 1600 روپیہ دے گا، اور 4 ہیں 5 ہے پھر اس کو ضرب دے۔ کشمش کا حساب 2200 روپے ہے، اگر کسی کو استطاعت اللہ نے دے رکھی ہے تو وہ 2200 روپیہ ایک بندہ دے گا، اور جتنے بھی پھر افراد ہوگے ان پر وہ ضرب دے لے گا۔ روزوں میں ہم سے لغویات ہو جاتی ہیں، بشر ہے انسان، بھول جاتا ہے اور انسان کچھ بھی کہہ لیتا ہے۔ چونکہ شیطان تو بند ہے تو اب انسان اپنے منہ سے بولے جا رہا ہے، پھر الزام اب تو شیطان پر نہیں لگا سکتے، یہ تو بات حقیقت ہو گئی ہے۔ لیکن شیطان نے 11 مہینے ہمارے جو نفس ہے نا، جس کو قرآن نے کہا ہے اس سے بچیں، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو اتنا شاگردی میں لے لیا ہے نا، یہ اسی رستے پر چل رہا ہے، اور پھر یہ اس مہینے میں یہ شیطانی رستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ لغویات انسان سے ہو جاتی ہیں روزے میں، وہ جھوٹ بول دے، چھوٹا ہو، کبیرہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، تو ایسی صورت میں فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو پاک فرما دیتے ہیں۔ فطرانہ آپ رمضان المبارک سے پہلے ادا کریں، یہ درست نہیں ہے، رمضان سے پہلے درست نہیں ہے، لیکن ویسے اس کا حکم ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے جائیں اس سے پہلے ادا کرنا واجب ہے، صاحب نصاب پر واجب ہے۔ لیکن غریبوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، مساکین کا لحاظ رکھتے ہوئے، اگر آپ یکم رمضان کو، رمضان شروع ہونے کے بعد 5 کو، 10 کو، 15 کو اگر فطرانہ کسی غریب مسکین کو دینا چاہتے ہیں تو یہ درست ہوگا۔ مدرسے کے حوالے سے میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، ہمارے یہاں پر ملحقہ مدرسہ ہے جہاں پر ناظرے کی تعلیم قاری صاحب دیتے ہیں، ان کا اہتمام کیا جاتا ہے ہدیے کا، تو وہ فطرانہ جو ہے وہ آپ اس مسجد میں بھی جمع کروائیں۔ عید کی نماز سے قبل بھی یہاں پر آپ کو رسید بھی ملے گی، اپنا فطرانہ کوشش کریں، آپ کا حق ہے، اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملحق مدرسہ ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہاں پر فطرانہ ادا کریں۔ اسی طرح جو بیرون ممالک لوگ بیٹھے ہیں، اب وہ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں اور پوچھا بھی ہے میرے سے، فطرانہ ہم کیسے ادا کریں؟ تو
وہ وہاں پر اگر موجود ہے نا، انگلینڈ میں ہیں، سعودی عرب میں، تو ان کا فطرانہ 170 روپے پاکستان کی کرنسی کے مطابق نہیں ہوگا. ان کا فطرانہ UK، جرمنی، امریکہ یا سعودی عرب اس کرنسی کے مطابق ہوگا. وہ اپنا فطرانہ اس کرنسی کے مطابق دیں گے. اس کرنسی کے مطابق گندم کا میں نے اس دن جب بندہ مسئلہ پوچھا تھا، میں نے اسے کہا ٹوٹل کریں. اس نے ٹوٹل کیا تو 232 پاؤنڈ بنتے تھے، 1 لاکھ روپے سے اوپر بنتا تھا. اب پھر مسئلہ میں نے اس کو بتایا کہ اب اگر آپ چاہیں، UK میں تو کوئی غریب بیٹھا ہوا نہیں ہے، اب اگر آپ چاہیں تو آپ پاکستان میں اپنے اڑوس پڑوس میں، مدارس میں کسی بھی غریب کو یہ رقم بھیج سکتے ہیں، وہاں سے رقم بھیج سکتے ہیں، لیکن یہاں کی کرنسی کے مطابق آپ فطرانہ نہیں دے سکتے. لیکن کوئی یہاں کا مقیم ہے تو یہاں کی کرنسی کے مطابق وہ فطرانہ ادا کرے گا. اب کچھ مسائل رہ بھی گئے ہوں گے، وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی مسائل ہوں، شرعی مسائل، وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے. کسی بھی نماز میں